پختونخوا کے شہریوں کے لیے آپ ہیلتھ انشورنس پرووائڈ کریں گے، اس سے بڑی نعمت کسی قوم کے لیے نہیں ہو سکتی، اور خاص طور پہ جو ایک ملک کا غریب طبقہ ہے۔ ایک غریب گھرانے میں جب بیماری ہوتی ہے تو ان کا سارا بجٹ تباہ ہو جاتا ہے، اور یہ آج تک ہماری گورنمنٹس نے اس کے اوپر سوچا نہیں۔ ایک ملک میں بدقسمتی سے جو ایلیٹ کے لوگ ہیں اور گورنمنٹ کے منسٹرز اور پرائم منسٹرز، وہ علاج کروانے کے لیے ملک سے باہر چلے جاتے ہیں، کبھی یہ نہیں سوچتے کہ عام آدمی کے لیے اگر اس کو مشکل وقت گھر میں آئے اور بیماری ہو تو وہ کیا کرے گا۔ ہمیں لوگ بار بار کہتے ہیں کہ جی کدھر ہے مدینہ کی ریاست، یہ ہے آپ کا قدم مدینہ کی ریاست کی طرف۔ مدینہ کی ریاست پہ کیا ہوا تھا کہ دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک ریاست نے اپنے کمزور طبقے کی ذمہ داری لی تھی، اور انہوں نے صرف اپنا مائنڈ سیٹ چینج کیا تھا، باقی تو اللہ کرتا ہے۔ جو دنیا کی پہلی فلاحی ریاست تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی، اور ان کے پاس بھی کوئی ریسورسز نہیں تھے۔ آج جو فیصلہ کیا پختونخوا نے کہ سارے شہریوں کو ہیلتھ انشورنس ملے گی، آپ کو یہ حیرت ہوگی کہ ہمارے سے کتنے زیادہ امیر ملک، انہوں نے بھی یونیورسل ہیلتھ کوریج انہوں نے بھی نہیں دی اپنے لوگوں کو۔ تو یہ جو آپ نے کیا ہے، اس سے سب سے پہلے تو ہر غریب گھر کے اندر ایک کانفیڈنس ہوگا کہ کسی قسم کی بیماری ہو تو ان کے پاس ایک ہیلتھ کارڈ ہے۔ دوسرا، شاید آپ کو بھی اندازہ نہیں ہے کہ آپ ہیلتھ کا انقلاب لے آئے ہیں پاکستان میں، اس سے سارا ہیلتھ سسٹم آپ کا کھڑا ہو جائے گا۔ گورنمنٹ کے پاس تو پیسے نہیں ہیں کہ ساری پاکستان میں ہسپتال بناتی پھرے، ہمارے پاس تو ریسورسز نہیں ہیں، ہمارے پاس بدقسمتی سے قرضے اتنے چڑھے ہوئے ہیں کہ ہم جو آمدنی اکٹھا کرتے ہیں ہر سال کی ٹیکس کی، آدھا تو قرضوں کی قسطوں پہ چلا جاتا ہے۔ تو ہمارے پاس تو وہ فنڈز نہیں ہیں کہ ہم ساری جگہ ہیلتھ کوریج دیں، لیکن ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے پرائیویٹ سیکٹر آئے گا اب، اور پرائیویٹ سیکٹر آ رہا ہے اب ہاسپٹلز بنانے کے لیے، کیونکہ جس کے پاس ہیلتھ کارڈ ہوگا وہ گورنمنٹ ہاسپٹل یا پرائیویٹ ہاسپٹل کہیں بھی جا سکتا اپنا علاج کروانے کے لیے۔